السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو قرآن پاک کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس سے پہلے 4 آیتیں سورہ طارق کی گزری، جس پر کچھ روشنی ڈالا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ پاک میں انسانوں کی وہ حقیقت جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے تم کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے جو چاہو، جس طرح چاہو، جہاں چاہو زندگی گزار لو، نہیں بلکہ تمہاری زندگی پر میری نظر ہے اور پل پل پر ہر گھڑی تمہاری خبر رکھ رہا ہوں، اور ہمارے فرشتے بھی تیری نگرانی میں موجود ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی تم میرے نگہبانی اور نگرانی میں مکمل طور سے ہو۔ تم غفلت میں پڑھ کر، غفلت میں رہ کر، یا کسی کے بہکاوے میں آ کر یہ ہرگز مت سوچو کہ ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لہٰذا ہم جس طرح سے چاہیں گے اپنی زندگی کو گزار لیں گے، کوئی باز پرس کرنے والا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اس سورۃ پاک میں اللہ رب العالمین نے اس طرف توجہ دلائی کہ تم غفلت میں زندگی مت گزارو، بلکہ ہوش کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرف توجہ دلائی کہ تم غور کرو اپنی پیدائش پر، ہم نے تم کو کس طرح سے پیدا کیا ہے اور تم کو اس طرح کی زندگی کن مرحلوں سے گزار کر کے دیا ہے، ذرا تم غور کرو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، چاہیے کہ انسان اپنی پیدائش پر غور و فکر کرے۔ خلق من ماء دافق، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے وہ پانی نکلتا ہے۔ اللہ فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ تعالیٰ پھر لوٹانے پر بھی قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، انسان اپنی پیدائش اور اپنے وجود پر اگر غور کر لے تو اس کے ایک ایک جوڑ میں، ایک ایک بال کے حصے میں، ایک ایک جسم کے ایک ایک لمحے میں خود اللہ کی قدرت اور اس کی شان نظر آئے گی۔ اور پھر انسان اگر سوچ لے کہ یقیناً پیدا کرنے والا رب نے ہم کو کس طرح سے پیدا کیا ہے اور ہماری کیا حقیقت ہے، تو ایمان لانے پر وہ آدمی مجبور ہو سکتا ہے۔
لیکن آج ہم اور آپ اس پر ذرہ برابر بھی کبھی توجہ نہیں دیتے ہیں اور غور نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور آپ اپنے حقیقی رب اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غفلت میں زندگی مت گزارو، بلکہ تم خود اپنی ذات پر غور کرو، اپنی پیدائش پر غور کرو، ہم نے تم کو کس طرح سے پیدا کیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یعنی ایک وہ پانی کا قطرہ ہے جو کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جسم میں لگ جائے، بدن میں لگ جائے تو بدن کا دھونا ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اس پانی کی ظاہری اعتبار سے کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کے ہاتھ میں لگ جائے تو لوگ نفرت کر سکتے ہیں۔ الغرض ایک پانی کا ایسا قطرہ جو جسم کے اس تمام پہلوؤں سے نکل کر کے ایک مرد اور عورت کی اس خصوصی کیفیت سے گزر کر کے ایک پیدائش کی ایک شکل اللہ بنا دیتا ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف انداز سے ارشاد فرمایا ہے کہ تم غور کرو اپنی پیدائش پر، حقیقت پر غور کرو۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بلکہ پھر ہم نے تم کو پیدا کیا پانی سے، اور پھر اس کے ذریعے سے تم کو دنیا میں لایا اور پھیلایا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ میرے بھائی بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے بتایا تم ایک نطفے کی شکل میں تھا، پھر ہم نے تم کو اس دنیا میں لایا، خاندانوں میں تقسیم کیا، اور تیرے حسب و نسب سے ملا کر کے ایک خوبصورت خاندان اور رشتوں میں جوڑ کر کے تجھے دنیا میں ایک نام و نشان عطا کیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے یہ بتلایا اور سمجھانے کی کوشش کیا، تم اپنے وجود پر غور کرو، اپنی ذات پر غور کرو، اللہ رب العالمین نے تم کو کس طرح سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا تم کو کن کن مرحلوں سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ پانی کا ایک قطرہ ہے، پانی کو پھر اللہ نے خون کی شکل دیا، خون کو پھر گوشت کی شکل میں بدلا، پھر گوشت کو ایک لوتھڑے اور ایک حصے میں لایا، اور پھر اس کے ذریعے سے پھر انسان کے جسم کو اللہ نے بنایا، اور ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے ایک خوبصورت شکل کے ساتھ پیدا بنا کر کے اس کو پھر دنیا میں باہر لایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو تم کو بہت ہی عمدہ طریقے سے پیدا کیا ہے، وہی ہے پیدا کرنے والا۔ لہذا کہیں قرآن کریم میں اللہ نے یوں فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ غور کیجئے کہ ہماری اور آپ کی پیدائش میں کس کی طاقت اور قدرت لگی ہوئی ہے، کس نے اتنا خوبصورت چہرے مہرے کے ساتھ انسان کو اس دنیا میں پیدا کرتا ہے، کس نے ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو خوبصورت جسموں کے ساتھ میں اس کی تمام کیفیتوں کو تیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان تم اپنی پیدائش پر غور کرو، پیدائش پر غور کرو۔
پانی کے ایک ناپاک قطرے سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور پھر تم کو اتنا خوبصورت بنایا اور پھر بچپنا، جوانی اور پھر بڑھاپا، اسی میں شہرت، علم، صنعت و حرفت اور نہ جانے کیا کیا خوبیاں اللہ رب العالمین پھر انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اس طرف اللہ نے توجہ دلائی، یہ سب ہمارا دیا ہوا ہے، یہ سب ہماری نعمتیں ہیں اور تم کو اس طرح سے دنیا میں ہم نے جو لایا ہے اس کے پیچھے میری ایک بڑی طاقت لگی ہوئی ہے، لہذا تم غفلت میں نہ رہو، ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، ہم تمہاری حفاظت بھی کر رہے ہیں، ہمارے فرشتے پل پل تیری نگرانی میں لگے ہوئے ہیں، تم غفلت میں نہ اپنی زندگی کو خراب کرو۔ ایک کسان، کھیتی کرنے والا، معمولی سا ایک دنیا میں کھیتی کی کیفیت وہ پیدا کرتا ہے، کھیتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، زمین میں دانے ڈالتا ہے، پھر اس کی حفاظت اور نگرانی میں وہ دن رات لگا رہتا ہے، ہر اس چیز کو وہ سامنے لاتا ہے جس سے اس کی کھیتی بچ جائے اور کسی طرح سے کوئی نقصان نہ ہو، اور اپنی پوری محنت اور لگن سے اس کو تیار کرتا ہے۔ سوچئے جس پروردگار نے ہم کو اور آپ کو میرے بھائیو بزرگوں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، کیا وہ یوں ہی چھوڑ دیا؟ کیا وہ یوں ہی ہم سب کو چھوڑ کر کے غفلت میں ڈال دیا کہ تم جو چاہو جس طرح سے چاہو اپنی مرضی سے زندگی گزارو؟ نہیں، بلکہ اللہ نگہباں و نگراں ہے۔ دوسری بات، ہم اور آپ جو اپنے آپ کو اس چمڑے اور گوشت پوش کی حالت میں کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، تکبر، غرور، گھمنڈ اور اللہ رب العالمین سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اللہ کی بتائے ہوئے احکامات سے منہ موڑ لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ یہاں بتا رہا ہے خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، اور پھر آگے فرمایا ہم نے تم کو جب زندگی دی ہے تو یاد رکھو تم کو ہم موت بھی دیں گے، انہ علی رجعہ لقادر، اور پھر ہم تم کو لوٹانے پر بھی ہم قدرت اور اس پر قادر ہیں۔ لہذا انسان تم غفلت میں نہ رہو کہ تم جب دنیا میں بچپنا سے جوانی اور جوانی کی اس حالات میں اگر تمہارے پاس سے قوت اور طاقت یا دنیا کے صنعت و حرفت یا اسی طرح سے کوئی عہدہ، دولت اور حکومت و سلطنت کا اگر تم مالک ہو جائے، تب بھی تم کو لوٹ کر کے میری طرف آنا ہے، اور اس کے لانے میں ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے۔ یعنی جس وقت تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تمہارے آنے کی کسی کو کوئی خبر بھی نہیں تھی، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لہذا جس وقت میں تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا اس دنیا میں، لہذا اس وقت میں ہم تم کو لا سکتے ہیں۔ تو جب دنیا میں آنے کے بعد تمہارا ایک نام بنا، تمہارا ایک کام دکھائی دیا، تمہارا خاندان بنے، تمہارے حیثیتیں بنیں اور تمہارا نام و نشان ہوئے، شہرتیں ملی، تم کو لوگ جانے، تو پھر کیا ہم تم کو لوٹا کر کے پھر اسی طرح سے واپس نہیں لا سکتے؟ انہو علی رجعہ لقادر، یعنی ہم تم کو لوٹانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ لہذا غفلت میں نہ رہیے، اپنی پوری زندگی اور پورے جسم و جسہ کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ لہذا آنکھوں کا بھی حساب ہوں گے اور زبان کے بھی حساب ہوں گے، کان کے بھی حساب ہوں گے، ہاتھوں کے بھی حساب ہوں گے، جوانی اور طاقت کے بھی حساب ہوں گے، اچھی اور بری باتوں کے بھی حساب و کتاب لیے جائیں گے۔ لہذا کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی ایک امانت ہے۔ لہذا ایک انسان کو اپنی طاقت اور اپنی قوت اور جسمانی حالات کو اگر غیر غلط چیزوں میں استعمال کرتا ہے اور اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین کل اس سے ضرور سوال کرے گا اور ضرور اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں جو کچھ یہ دیا ہے یہ سب اسی کی امانت ہے، اور ہمارا پورا وجود اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کیجیے، اپنی طاقتوں کو غیر اور گناہوں میں ضائع مت ہونے دیجیے، اپنی زبانوں کو غیر اور غلط کاموں میں استعمال کر کے اللہ کی دی ہوئی طاقت اور امانت میں خیانت نہ کیجیے، ورنہ ایک دن اللہ کے سامنے ضرور حاضر ہونا ہے۔ آگے اللہ فرمائے اس وقت یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر،
जिस दिन अल्लाह लौटा करके मैदान महशर में खड़ा कर देगा, उस दिन सारे राज बस्ता खुल जाएंगे। यानी वो बातें, वो काम, वो अमल जो कुछ तुमने और हमने छुपा करके रखा था, यौम तुबला सराइर, सारे राज खुल जाएंगे। नामे अमाल में खुल खुल करके सारी बातें जब दिखाई देने लगेगी तो उस वक्त में लोग कहेंगे ये कैसी किताब है जिसमें एक चीज को भी छोड़ा नहीं गया, हर एक चीज इसमें दर्ज है, छोटी सी छोटी बातें भी लिख दी गई है। यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। उस वक्त में फिर न कोई ताकत बचा सकती है, खुद अपने आप को इंसान बचा नहीं सकता है। फमा लहू मिन कुव्वतिन, कोई उसके पास में बचने बचाने की ताकत नहीं होगी। और वला नासिर, कोई हिमायती भी नहीं आएगा, कोई मदद करने वाला भी नहीं आएगा, कोई आ करके उस वक्त में किसी तरह से एक नेकी देने के लिए तैयार भी नहीं होगा। आज दुनिया में मेरे भाइयों बुजुर्गों, बड़े बड़े गुनाह, बड़े बड़े जुर्म को हम और आप किसी न किसी हीले बहाने तदबीरों से छुपा लेते हैं और अपने आप को अपने ताकतवर समझ करके, हम अपने आप को बहादुर समझ करके हम उस गुनाह पर पर्दा डाल देते हैं, उसको छुपा देते हैं। अपनी जुबान की ताकत से, अपनी हाथ की ताकत से, अपने खानदानी ताकत की वजह से, अपनी तादाद और जमात की वजह से इस वक्त तो दुनिया में ये काम बड़े आसानी के साथ मुजरिम लोग कर लेते हैं, गुनहगार लोग कर लेते हैं। लेकिन कल क़यामत के दिन में कुछ नहीं चलेगा, किसी के पास इतनी ताकत नहीं होगी। हम और आप कौन होते हैं, जबकि उस वक्त में हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी कांप उठेंगे और वो भी अल्लाह के सामने हाजिर होने में अपनी कभी किसी लफ्जिश पर उस वक्त में उनको जब याद आने लगेगी तो वो डरेंगे कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी उन लफ्जिशों पर कहीं कोई बाज पुरस न कर दे। इसलिए आज हम इस दुनिया में अपनी ताकत, अपनी जुबान, अपनी जमात, अपने ग्रुप और अपने दोस्त अहबाब और खानदानी ताकतों की वजह से अगर कोई गुनाह और कोई ऐसी चीज जो अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे हैं, अगर हम उसको छुपा लें और उस जुर्म से हम बच जाएं तो याद रखिए दुनिया में तो थोड़ी देर के लिए बात बन सकती है, काम चल सकता है, जुगाड़ लगा दिया जा सकता है, लेकिन याद रखिए कल क़यामत के दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता है। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, कोई भी नहीं आएंगे मदद के लिए, कोई भी हिमायती बन करके नहीं आएंगे, किसी में इतनी ताकत नहीं होगी। क्यों? इसलिए हर एक आदमी अपने अपने अमाल और अपने अपने किए हुए जुर्मों पर खुद वो परेशान होंगे। आज दुनिया में लोग कह देते हैं ये काम तुम कर लो, हम तेरे पीछे हैं, हम तेरे साथ हैं, तेरे पीठ पर मेरा हाथ है, तेरे सर पर मेरा हाथ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हम हैं, हमारी ताकत है, हमारा ओहदा है, हमारी बहुत पकड़ है, लिहाजा तुम कर लो। यहाँ तो कोई कुछ कह करके आदमी इधर से उधर जुगाड़ लगा सकता है और एक दूसरे की बातों में आकर के फरेब और धोखा खा सकता है और यहाँ थोड़ी देर के लिए राहत कोई किसी को दिला सकता है और वो बच सकता है। लेकिन याद रखिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक वो दिन है, एक वो जगह है, वो एक मकाम है, एक वो वक्त है जहाँ अल्लाह फरमाए यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ताकत, अपनी सियासी कुव्वत और अपनी खानदानी ताकतों की वजह से, अपनी मालो दौलत की ताकतों से, गुंडागर्दी की वजह से ऐसे सरफिरे लोगों की बातों में आकर के बड़े बड़े गुनाह पर पर्दा डलवा लेते हैं और बड़े बड़े गुनाहों को छुपा करके वो अपने को कामयाबी समझने लगते हैं। नहीं, ये दुनिया की रब राज, इस दुनिया के किए हुए करतूत जब कल नाम अमाल की शक्ल में जब अल्लाह खोलेगा और एक एक चीज को सामने कर देगा और जब पूछा जाएगा ये तुमने किया था या नहीं किया था, अगर किया था तो क्यों, कैसे, उस वक्त मेरे भाइयों बुजुर्गों शर्मिंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। इसलिए इस दुनिया में अपने किसी जुर्म के छुपा करके बहादुर मत बनिए, बहादुर मत समझिए। मैदान महशर है, कब्र की एक मंजिल है, वहाँ एक माहौल है और एक मकाम है जहाँ पर सारी चीजें खुल करके आ जाएगी। इसी वजह से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन डरा करते थे और अपने आप को इतना बचते थे और इतना अपनी जिंदगी
زندگی کو ہلکی پھلکی اور صاف صفائی کے ساتھ وہ گزارتے تھے تاکہ کل قیامت کے دن میں کوئی شرمندگی نہ ہو اور کسی طرح سے وہاں پر ہمیں کسی سے لینے دینے کا معاملہ نہ ہو، اسی لیے صاف صفائی کے ساتھ وہ زندگی گزارتے تھے، اور یہی صحیح ہے اور یہی ہم سب کے لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، جتنا پاک صاف رہیں گے، جتنے اپنے نام اعمال کو اچھے کاموں سے خوبصورت بنائیں گے، والارض ذات الصدع، اور زمین جب پھٹنے لگتی ہے، یعنی پھٹ کر کے اس کے اندر سے جب دانے نکلنے لگتے ہیں، انہ لقول فصل، بے شک قرآن کریم کی جو جتنی باتیں ہیں وہ بہت فیصلہ کن ہے۔ بالکل وہ بات قرآن کریم کی ایسی ہے کہ اس کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آگے اللہ فرمایا انہ لقول فصل وما هو بالحزر، یہ کوئی بیہودہ مذاق کی باتیں نہیں ہے، یعنی یہ باتیں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، یعنی جو اللہ فرما رہا ہے تمہاری ساری چھپائی باتیں کل کھل کر کے سامنے آ جائے گی، تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، تم خود اس سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکو گے، اور اس وقت میں تمہاری حالات یہ ہوگی، کسی سوال کا تم کو جواب دینا اس وقت مشکل ہوگا۔ یاد رکھو کیوں؟ اسی قرآن کے ذریعے سے تم کو بتایا جا رہا ہے۔ اس قرآن کی بات بالکل برحق ہے، اس قرآن سے جو کہا جا رہا ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ وما هو بالحزر، یہ کوئی مذاق کرنے کی بات نہیں ہے۔ آج جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذاق کی باتیں ہیں، یہ افسانے کی باتیں ہیں، یہ مولوی کو ڈرانے کی باتیں ہیں، یا مولوی ڈرا کر کے کچھ بنانا چاہتا ہے، کچھ چندہ لینا چاہتا ہے، کچھ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو بزرگوں، یہ سب حقیقی ہے اور اس میں کوئی مذاق نہیں ہے۔ قرآن کریم کسی دنیا دار کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کسی بڑے پروفیسر اور کسی گانے بجانے والوں کے یہ کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ جو کچھ کہا جا رہا انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن بات ہے، ایسا ہوگا، ہو کر کے رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں کرو، اس میں کسی طرح سے کوئی قیل اور کال کی کیفیت نہ پیدا کرو۔ وما هو بالحزر، مذاق نہ اڑا قیامت کے سلسلے میں، میدان محشر میں حساب و کتاب کے سلسلے میں، قبر کی عذاب اور سزا و جزا کے سلسلے میں، دین اور دین کے معاملات میں خبردار مذاق نہ اڑا، اور قرآن کریم کی آیات اور احکامات کا مذاق نہ اڑا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، فیصلہ کن بات ہے، اور آج ہم رات اور دن دیکھ رہے ہیں جو دنیا میں آیا وہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کی قبریں بن رہی ہے، قبرستان آباد ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا ایک نظام موت اور حیات کا چل رہا ہے۔ لہذا جھٹلا کر کے، مذاق بنا کر کے کہیں غفلت میں نہ پڑیے اور کہیں غفلت میں زندگی نہ گزاریے، اور اس قرآن کریم سے اپنے آپ کو دوری نہ اختیار کیجیے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، لوگ اپنی تدبیریں کرتے ہیں، لوگ چالاکیاں بناتے ہیں، قرآن کریم اور اسلام کی باتیں، شریعت اور دین کی باتوں کو ٹھکرانے کے لیے، اس کو اپنی زندگی سے دور کرنے کے لیے ہزاروں ہیرا پھیری تدبیریں کر کے انکار کرتے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے۔ آج میرے بھائی بزرگوں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں، ایمان کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادات کا معاملات ہو، چاہے معاملات کا ہو، لہذا ان تینوں امور میں ہم اور آپ کس طرح سے تدبیریں کرتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگ اس میں ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ کوئی کسی غیر اللہ کا سجدہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ادب کے لیے ہم کرتے ہیں، جبکہ وہ شرک ہے۔ کوئی سنت کے مقابلے میں بدعتوں کو لاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم کو دین سے محبت ہے۔ کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں اور سنت کے خلاف
خلاف عمل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نبی کی محبت میں کرتے ہیں۔ تدبیر انسان کرتا ہے، تدبیروں کے ساتھ اپنے آپ کو کہیں جگاڑ اور فٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو بنانا چاہتا ہے، جبکہ اس کا تعلق نہ اسلام، نہ ایمان، نہ دین، شریعت کسی سے نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کے سلسلے میں بھی بہت ساری تدبیریں کی جاتی ہے۔ جو مستقل لوگ نماز چھوڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ بہت ساری تدبیریں کیا کرتے ہیں، اور تدبیر کبھی یہ ہوتی ہے کہ اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ عذر ہے اس لیے نہیں پڑھتے ہیں، موقع اور ٹائم نہیں ملتا ہے، چھوڑنے کے لیے ہزاروں تدبیریں کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے ایک ماننے کے سلسلے میں وہ بہت ساری تدبیریں کرتے ہیں کہ اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا نظام ایک اللہ کیسے چلا سکتا ہے؟ اس کے لیے الگ الگ خداؤں کا ہونا، دیوی دیوتاؤں کا ہونا ضرور ہے، اپنی ایک تدبیر، ایک چالاکی ہے۔ اسی طریقے سے معاملات میں، تجارت میں، کاروبار میں ترقی کرنے کے نام پر ہزاروں انسان تدبیریں کرتا ہے، چالاکیاں اختیار کرتا ہے، اور نہ جانے جھوٹ سچ اللہ کے رسول کے ناموں کی بے حرمتی کر کے وہ ایک تدبیر اور چالاکی کے ساتھ دنیا بنانا چاہتا ہے، اور اس تجارت کو، مال کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں شکلیں بناتا ہے۔ اللہ فرمایا وَأَكِيدُ كَيْدًا، تمہاری ایک تدبیر ہے دنیا کی، تمہاری ایک تدبیر ہے اس دنیا کی ترقی کی، تمہاری ایک تدبیر ہے اس میں حکومت و سلطنت کرنے کی، تمہاری ایک تدبیر ہے اللہ کی قدرت کے انکار کرنے کی، تمہاری ایک تدبیر ہے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار، رسالت و نبوت انکار کرنے کا۔ یَنَّهُمْ یَکِیدُونَ کَیْدًا وَأَکِیدُ کَیْدًا، لیکن اللہ کی ایک تدبیر ہے، اللہ کی ایک چال ہے، وہی کامیاب ہو سکتا ہے، اور اللہ کی تدبیر میں کبھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ وَاللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انسان ایک تدبیر کرتا ہے، جماعت ایک تدبیر کرتی ہے، حکومت و سلطنت کے لوگ مل کر کے ایک پروگرام بناتے ہیں، لیکن میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کی تدبیر، اللہ کی چالاکی، اللہ کے فیصلے وہی کامیاب اور اسی میں خیر ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ یہاں رک کر کے اس بات کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی اگر اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی تدبیر کرے، یہاں اپنی جوانی بچانے کے لیے ہزاروں تدبیر کرے، اور اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ہزاروں شکلیں اختیار کرے، کیا وہ آدمی بچ سکتا ہے؟ کیا موت سے وہ بچ سکتا ہے؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بچ سکتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاں، اللہ کی تدبیر چل رہی ہے۔ ماں کے پیٹ سے اللہ لایا، پانی کی قطرہ ایک تدبیر ہے، ماں کے پیٹ میں انسان کا جسم کا بننا بنانا اللہ کی ایک تدبیر ہے، چہرے مہرے بنانے کی ایک تدبیر ہے، اور پھر خوبصورتی کے ساتھ ایک انسان کا دنیا میں آنے کی ایک تدبیر ہے، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی تدبیر چل رہی ہے، بچپنا سے جوانی، جوانی میں ساری امنگیں اور سارے حسن و کردار، اس کے بعد پھر بڑھاپے کی تدبیر ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ کی یہ تدبیر کیا بھولتے کہ اللہ کی یہ تدبیر اور یہ اللہ کی فیصلے کو ہم کیا چھوڑ دیے، بھول گئے؟ دیکھتے رہیے کیسے بچہ بچپنے میں آتا ہے، پھر جوانی کی طرف بڑھتا ہے، جوان پھر کس طرح بوڑھا ہوتا ہے، اور بوڑھاپے میں پھر کس طرح انسان لاغر اور کمزور ہو کر کے، بے سہارا ہو کر کے ایک بچوں کی طرح زندگی گزارنے پر وہ مجبور ہوتا ہے۔ یہ کس کی تدبیر ہے؟ کس کا فیصلہ ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے اس دنیا میں کوئی تدبیر سے اللہ کے انکار مت کیجیے، کوئی چالاکی کے ذریعے سے دین و اسلام کا مذاق نہ اڑائیے، قرآن کریم کا مذاق مت اڑائیے، قرآن کو ایک ہلکی پھلکی کتاب نہ سمجھیے، یا اسی طرح سے اس کے کہے اور کیے کرائے ہوئے باتوں پر کبھی اس کو سرسری نظر سے ٹالیے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی ایک فیصلہ کن کتاب ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل انہم یکیدون کیدا
कैदा व अकीदु कैदा। दुश्मन इस्लाम कैसी कैसी तदबीरें आज भी कर रहे हैं। क्या वो कामयाब हो गए? क्या वो दुनिया में हमेशा रह गए और या रह जाएंगे करने वाले? नहीं। क्या वो इंसानों को खत्म करने की तदबीरें किए? क्या कर लिए? नहीं। क्या वो चांद को दो और चांद और सूरज पर कब्जा करना चाहें? क्या कर लिए? अगर है किसी में इतनी ताकत तो आज जो बारिशें हो रही वक्त से बेवक्त, कोई रोक करके देखे। जब धूप नहीं निकलती कोई निकाल करके देखे, जब धूप निकलती तो कोई उसको वापस करके देखे, तेज हवाओं की रुख को कोई बदल करके देखे, बादलों को गरजना और कड़कने को कोई रोक करके देखे। है किसी के अंदर ताकत? है किसी के अंदर कुव्वत? कहत साली आ जाए तो कोई फरावानी करके देखे, सर्दी गर्मी के कोई उलट फेर करके देखे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, याद रखिए, कोई नहीं कर सकता है। किसी में ये ताकत नहीं है, किसी की हुकूमत और सल्तनत में ये कोई ताकत और कुव्वत नहीं है। ये सब अल्लाह की तदबीर, अल्लाह के फैसले। मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इस्लाम के खिलाफ अगर कितनी भी तदबीर लोग कर ले, कितनी ताकतें इस्तेमाल कर ले, याद रखियो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसलिए कि अल्लाह का बनाया हुआ दीन है और ये अल्लाह का कलाम है जिसके जरिए से इस्लाम का हक होने की बातें कही जा रही है। कुरान करीम में आयात करीमा मौजूद है। लिहाजा कोई कितनी भी चालाकी तदबीरें करके इस्लाम को मिटाना चाहे, इस्लाम वालों को मिटाना चाहे, आखिरत के अकीदे को खराब करना चाहे, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और उल्फत को उसको इनकार करके उसको कमजोर करना चाहे, याद रखिए कोई नहीं कर सकता है। आगे अल्लाह फरमा फमाहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। ऐ मेरे महबूब, इन काफिरों को छोड़ दीजिए, कुछ दिनों तक छोड़ दीजिए, बहकने दीजिए, ढिलाई दे दीजिए, करने दीजिए तदबीर। क्या क्या करते हैं करने दीजिए। हाँ, वक्त अजाब बहुत करीब है, बहुत करीब है। जिस वक्त इस सूरत पाक का नुज़ूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ्फारो मक्का के सामने ये सूरत पाक का नुज़ूल हो रहा है, उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया फमाहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। इन मुनकिरों को छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने दीजिए, इनको बोलने दीजिए, इनके इस्तेहजा करने दीजिए, ताने देने दीजिए। करीब है अजाब, करीब है अजाब। जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो फिर ये बच नहीं सकते। देखा क्या हुआ मेरे भाइयों बुजुर्गों, वही हुआ जो अल्लाह ने फैसला किया, वही हुआ जो अल्लाह ने वादा किया। वो कुफ्फारो मुशरिकीन जो बड़े बड़े दावेदार थे और अपनी ताकत पर गुरूर व घमंड कर रहे थे, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन ईमानी हालात और कुव्वत को देख करके मजाक उड़ाते थे, वो गरीब सहाबा को देख करके नफरत करते थे, और जिन लोगों ने इस्लाम और इस्लाम के मामलात को ठुकराते थे और इसको एक बिल्कुल एक सतही चीज समझ करके इनकार कर देते थे, क्या हुआ जब अल्लाह ने रस्सी खींची तो मक्का से लेकर के मदीने तैयबा के करीब बदर में लाया और सारे बड़े बड़े सरदारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जलील और रुस्वा करके सबको कत्ल करवाया। ये है अल्लाह की तदबीर। फमाहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। अल्लाह ने फरमाया है मेरे महबूब छोड़ दीजिए, कहने दीजिए, बहकने दीजिए। आज अगर कोई दाई इस्लाम की दावत देने वाला, कुरान हदीस की बात बताने वाला अपनी कोशिश और फिक्र से उलमा सलहा बताते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी अमल न करे तो बस उसके लिए ही काफी है। फमाहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। हम क्या कर सकते हैं? उलमा क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे? गर्दन पकड़ करके किसी को झुका नहीं सकते हैं, जबरदस्ती को कलमा नहीं पढ़ा सकता है, बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पैगाम हक के साथ सुना सकता है। बाकी अमल करना या ना करना उसकी अपनी जिंदगी का मामला है। इसलिए अल्लाह ने हर एक को उसके दिमाग, उसके सर में एक ऐसी चीज लगा दिया है जिसका नाम दिमाग है। वो हर एक चीज को सोच सकता है, दीन को दीन जानता है, उजाले को देख करके दीन कहता है, रात के अंधेरियों को देख करके रात कहता है,
ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کرتا ہے، گرم ہواؤں کو محسوس کرتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں بڑے چالاک اور ہوشیار ہیں، کیا وہ اپنے پیدا کرنے والے مالک حقیقی کو نہیں پہچان سکتا ہے؟ اپنے جسم اور اپنے وجود پر غور نہیں کر سکتا ہے؟ کس نے یہ ہم کو پیدا کیا؟ کس کی طاقت نے ہم کو اتنا بڑا طاقتور دنیا میں بنایا؟ غور ضرور کر سکتا ہے، لیکن اگر نہیں کرتا ہے فَمَاهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ قرآن کریم قرآن کریم ایک حق کتاب ہے۔ ان چند آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بتایا اور تسلی دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس طرح سے آسمان سے پانی اترتا ہے اور زمین پر وہ جا کر کے جذب ہو جاتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے ہر ایک زمین سے اچھے پیداوار نکلنے لگے اور ہر ایک زمین زرخیز بن جائے، بلکہ پانی تو سب پر پڑتا ہے، پانی تو پوری زمین پر پھیلتی ہے، پانی بارش ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن زمین کے کچھ ایسے حصے ہیں جہاں سے کھیتیاں اچھی ہوتی ہے اور ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا پیغام، قرآن کا پیغام سب کے لیے عام ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں سب ایمان لے آئیں گے، کوئی ضروری نہیں سب متقی و پرہیزگار بن جائیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب آخرت پر یقین کرنے لگیں گے۔ وہی کریں گے جس کو اللہ توفیق دے گا، جس کے اندر میں سمجھنے کی صلاحیت اور عمل کرنے کا شوق، اسی کو یہ بات راست آئے گی، اسی کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، وہی اچھے عمل کرنے والا بنے گا، ورنہ فَمَاهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ خلاصہ ہے اس صورت پاک کہ اللہ رب العالمین یہ ہم سب کو بتا دیا کہ جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا، اے انسان اسی طرح سے ہم نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہاری حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ جس طرح سے اللہ آسمان کو اپنی نگہبانی اور نگرانی میں روک کر کے رکھا ہے، زمین کو جس طرح بچھا کر کے ہلنے ڈولنے سے بچا رکھا ہے، پہاڑوں کو جس طرح ساقط کر دیا ہے، ستاروں کو آسمان میں لٹکا کر کے رکھ دیا ہے، وہ گرتے نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نہ چاند سورج نکلتے ڈوبتے چھپتے ہیں۔ لہذا انسان ہم نے بھی تم کو پیدا کیا ہے، ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، تم غفلت میں نہ رہو، ایک دن تم کو لوٹ کر کے میرے پاس آنا ہے۔ اور اگر تم کو کچھ لوٹنے میں شک ہے کہ کیسے پیدا ہم کیے جائیں گے، کیسے ہم اٹھائے جائیں گے، کیسے میدان محشر میں ہم حاضر کیے جائیں گے، جبکہ ہماری ہڈیاں ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، تو اللہ مثال دے کر کے توجہ اس طرف دلائے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، یعنی جس وقت تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تمہاری کوئی لکیر نہیں تھی، تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس وقت اس سے پہلے تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، تب میں تم کو اس دنیا میں لا کر کے طاقتور انسان بنا دیا، خوبصورت انسان بنا دیا، بولنے چلنے پھرنے والا بنا دیا۔ وہی اللہ، وہی رب دوبارہ تم کو اپنی طرف لوٹائے گا اور لے آئے گا، اس پر اللہ کی ضرور قدرت ہے اور یقین ہے، اس بات کی پوری یقین اور ایمان رکھنا چاہیے کہ ہر ایک آدمی کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تیسری بات معلوم یہ ہوئی میرے بھائیو بزرگوں، غفلت میں نہ رہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں، اس دنیا میں اگر پتا نہیں، کل قیامت کے دن سارے راز کھل جائیں گے۔ چوتھی بات معلوم یہ ہوئی وہاں اکیلے تنہا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اپنے جرم کا سزا خود بھگتنا پڑے گا، اپنی نیکیوں کا صلہ خود ہی ملے گا، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ اپنے اندر میں کوئی ایسی طاقت ہوگی کہ اپنے گناہوں سے اس وقت ہم لڑ سکیں اور اللہ کے سامنے کچھ ہم زور و زبردستی کا معاملہ کریں، یا فرشتوں کے پکڑنے کے وقت میں ہماری طاقت وہاں کچھ کام آ سکتی نہیں، تنہا جس طرح اللہ تنہا دنیا میں بھیجا، اسی طرح تنہا اللہ واپس بھی بلا لے گا۔ اس لیے کسی کے کہنے پر نہ گناہ کیجیے، نہ ظلم کیجیے، نہ جرم کیجیے اور نہ اللہ کی نافرمانی کیجیے۔
पांचवी बात मालूम हुई सूरत पाक से कि अल्लाह के हुक्म और ये कुरान करीम सबके लिए बराबर है, लेकिन फायदा उसी को पहुंचता है, वही उठा सकता है जिसका दिल और कल्ब बहुत पाक साफ है, जिसके अंदर में हिदायत की कोई कोशिश और शौक है, आखिरत पर यकीन है और अल्लाह के कलाम होने पर यकीन है। उसी आदमी को, उसी ईमान वाले को कुरान का फायदा पहुंचता है और कुरान फिर उसके लिए हिदायत का जरिया बन जाता है। जिस तरह से आसमान से बरसने वाला पानी जमीन के कुछ ही हिस्से में सैराब और उसकी सरसब शादाबी की कैफियत पैदा देता है, इसी तरह से कुरान सबके लिए है, लेकिन फायदा उसी को पहुंचता है जो इसके तलबगार है। और सबसे आखिरी बात यह है, अल्लाह की ढील से गलत फायदे न उठाइए, अल्लाह की मोहलत से गफलत में पड़ करके कहीं जिंदगी को बर्बाद नहीं कीजिए। एक दिन जब अल्लाह रस्सी को खींचेगा और मौत की शक्ल में जब वो रस्सी हमारे गले में आकर के अटकेगी, तब पता चलेगा कि हमने इस दुनिया में क्या क्या किया है। और ज्यादा तदबीरें करके अल्लाह के रसूल दीन इस्लाम का मजाक मत उड़ाइए, इनकार मत कीजिए, ये सब बेकार के काम है और फजूल की जिंदगी है। अपनी तदबीर चालाकी, मौत और मरने के बाद कुछ भी काम नहीं आ सकते हैं। इस दुनिया में थोड़ी देर के लिए तदबीरों से, गलत कामों से इंसान को थोड़ा सा अगर सुकून मिल जाए, राहत मिल जाए, तो वो कोई हैसियत नहीं उसकी। आखिरत सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह आपको भी हमको भी सही अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।